مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ام لیلہ علی اکبر کے ساتھ ہیں، ام فاروق قاسم کے ساتھ ہیں اور بی بی زینب آن محمد کے ساتھ ہے۔ یہ کربلا کی مائیں اپنے پیارے بچوں کو کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں جہاد کے لیے تیار کر رہی ہیں، انہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، انہیں مرنے کی تیاری۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حسین سیدھے راستے پر ہیں، اسلام کو بچانے کا صحیح راستہ۔ آئے کربلا کی ان ماؤں کو سلام بھیجیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قیمتی قربانیاں دی۔ عباس علمدار ہر رات کی طرح عباس کیمپ پر پہرا دے رہے تھے۔ حسین کہاں تھے؟ حسین اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کر لیا تھا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کی رات آخری رات ہے، کل یوم عاشوراء ہے، کل یوم شہادت ہے۔ یزید کے سپاہیوں سے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا، میرے دوستو، میرے ساتھیوں، تم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، اب بھی وقت ہے، یعنی جان بچائیں۔ رات کی تاریکی میں فرار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جاؤ میرے دوستو، جاؤ میرے ساتھیوں۔ امام حسین نے شمع یعنی روشنی بجھا دی، مکمل اندھیرا کر دیا۔ کوئی بھی دیکھے یا شرمندہ ہوئے بغیر فرار ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد حسین نے روشنی کی یعنی روشن کیا، شمع جگائی تو کتنے بھاگے؟ 1 2 5 یا 10؟ کوئی نہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ میرے ساتھی حسینی، انہوں نے حقیقت کو پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین صحیح ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قربانی اسلام کو بچائے گی۔ حسین خوش قسمت تھے کہ انہیں صحیح دوست اور بہترین ساتھی نصیب ہوئے، وفادار، سچے اور متقی۔ کربلا کے ان 72 شہداء کو اسلام کے لیے ان کے عظیم قربانی پر ہمارا سلام۔ امام حسین نے سب سے بڑی قربانی دی، اس نے ایک ہی دن میں اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور بچوں کو کربلا کی سرزمین پر قربان کر دیا۔ ایک دن میں اتنے مرنے کے بعد وہ صبر کرتا رہا۔ کیا حسین اپنی شکایت کبھی نہیں؟ اس کے برعکس اپنے 18 سال بیٹے علی اکبر کو قربان کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ مجھے مزید صبر عطا فرما، یا اللہ کیا میں تیری رضا کے لیے کچھ اور دے سکتا ہوں؟ اللہ کی مرضی۔ حسین کا حکم تھا کہ حسین اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس نے کبھی اللہ سے اپنے خاندان کو بچانے کی دعا نہیں کی، اس کے بجائے اس نے صبر کی دعا کی، صبر اور زیادہ صبر۔ اللہ حسین کا کربلا میں کتنا بڑا دل تھا۔ آن محمد قتل ہو چکا تھا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اوہ ہوئے، عباس کے دریائے فرات کے کنارے پر ایڑے تھے، علی اکبر کے سینے نیزے سے پھٹ گئے تھے۔ کیا ابھی بھی کوئی قربانی باقی ہے؟ آج رات علی اصغر کی رات ہے، چھوٹا مجاہد، چھوٹا سپاہی اور سب سے کم عمر شہید عاشوراء کربلا کی سرزمین پر آیا۔ ایک ایک کر کے حسین کے دوست اور ساتھی شہید ہو گئے۔ آن محمد، قاسم، عباس اور علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور شہید ہوئے۔ عصر کے وقت حسین تنہا رہ گئے۔ حسین کے میدان جنگ میں جانے کا وقت آ گیا تھا۔ حسین نے سب کو کوفی ایمان اللہ کہا۔ حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار کو اپنے کمر پر رکھ کر اپنے گھوڑے پر ذوالجناح پر سوار ہو گئے۔ کیا کوئی بے جو میری مدد کرے، کوئی جو نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ اس یکار کے ساتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے آدمی کو ایک آخری موقع دے رہے تھے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، منافقوں، یزید کے آدمی یہی تھے۔ حسین کو آخری یکار کا کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن حسین نے اپنے کیمپ سے رونے کی آوازیں سنی۔ حسین پلٹا اور اپنے خیموں کی طرف لوٹ گیا۔
زینب تمہارا بھائی ابھی تک زندہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے بھائی حسین، جب تم نے یکار کو کوئی میری مدد کرنے والا ہے تو علی اصغر نے اپنے جھولے سے گر گئے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ حسین جانتا تھا کہ علی اصغر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حسین ام الرباب کے پاس آ گئے اور علی اصغر کو اس کی گود میں تھا، وہ رو رہا تھا۔ ام الرباب اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسین نے بچہ علی اصغر کو اٹھا لیا اور اس نے کان میں سرگوشی کی۔ علی اصغر نے رونا چھوڑ دیا، اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ام رباب، میں علی اصغر کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے جا رہی ہوں تاکہ ان کے لیے پانی لا سکوں۔ حسین نے علی اصغر کے کان میں کیا سرگوشی کی؟ علی اصغر کو رونا اور مسکرانا کسی چیز نے مجبور کیا۔ حسین نے سرگوشی کی، میرے بیٹے علی اصغر، کیا تم میرے ساتھ میدان جنگ میں آنا چاہتے ہو؟ اصغر، کیا تم میرے میدان جنگ میں اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہو؟ آؤ چلو میرے۔ ام رباب نے علی اصغر کا لباس بدل دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو میدان جنگ میں لے گئے۔ بہت گرمی تھی، علی اصغر کو پیاس لگی تھی۔ حسین نے بچے کو علی اصغر کو چلچلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے ابا سے ڈھانپ لیا۔ یزید کے آدمیوں نے حسین کو اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لیے قریب آتے دیکھا تو دیکھو حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے پاس اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ قرآن کی مدد سے وہ جتنے بھی کی امید کر رہے تھے۔ حسین یزید کے سپاہیوں کے پاس چلا گیا۔ ابا کو حرکت دے کر اس نے علی اصغر کو ننگا کر دیا۔ اس نے علی اصغر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور فرمایا، اے یزید کے سپاہی، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ناراض کیا ہے، لیکن اس نے چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو مار کر دودھ سوکھ گیا ہے، اس سے 3 دن سے ایک قطرہ پانی نہیں ملا، وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس معصوم بچے کو پانی پلا دے۔ یزید کا کوئی سپاہی علی اصغر کے لیے پانی نہیں لایا۔ ایک بار پھر امام حسین رضی علیہ السلام نے عرض کیا، شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس بچے کے لیے پانی لائیں گے، میں بھی یہی لوں گا، میں اسے چھوٹے بچے کو زمین پر رکھ دوں گا، تم خود آ کر اسے پانی پلا سکتے ہو۔ حسین نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ علی اصغر کو کربلا کی تتی ریت پر خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس نے سر موڑ کر یزید کے آدمیوں کو دیکھا۔ علی اصغر کے لیے پانی نہیں آیا۔ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور کہا، اے میرے بیٹے علی اصغر، میرے پیارے، تم اتنے چھوٹے ہو، تلوار نیزے سے لڑ سکتے ہو، میرے ننھے مجاہد، میرے چھوٹے سپاہی، تم علی کے پوتے ہو۔ علی اصغر، اپنی زبان سے جہاد کرو۔ ننھے اصغر نے اپنی خشک زبان کو باہر نکالا اور اسے اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے یزید کے آدمیوں کی طرف دیکھا اور اپنی زبان سے جہاد کیا۔ چھوٹے سپاہی نے عرض عجیب ترین مارا اس کی خشک زبان۔ اس نے یزید کے سپاہیوں کو دلوں کو نشانہ بنایا۔ جن کے اپنے بچے تھے وہ بے چین ہو گئے، کچھ رونے لگے اور آپس میں بولے، حسین سچ کہہ رہا ہے، اس بچے نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، اسے ایسی سزا کیوں دی جاتی ہے، چلو اسے پانی پلا دو۔ عمر سعد کو فکر ہوئی تو اس کے سپاہی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ چھوٹے سپاہی کی لڑائی بہت مؤثر تھی۔ چھوٹا علی اصغر اپنے طریقے سے جہاد کر رہا تھا۔ عمر سعد نے اپنے بہترین تیر انداز کو حکم دیا، حرم اللہ، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ چھوٹے بچے کو خاموش کرو، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ علی کا پوتا ہے؟ جلدی کرو، اتنا تیر مارو کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حرم اللہ نے علی اصغر پر تیر مارا۔ چھوٹے بچے کے لیے ایک چھوٹا تیر نہیں، بلکہ تیر ایک سرے کے ساتھ نہیں، بلکہ دوسرے سروں سے نہیں، بلکہ 3 سروں والا۔ کیوں اتنے چھوٹے بچے کے لیے 3 سروں والا تیر کیوں؟ میرے ساتھیو حسینی، آگے کیا ہوا یہ سن کر آپ رونا نہیں روک پائیں گے۔
3 تیز سروں والا ایک تیر صحرائے کربلا میں اڑ گیا، یہ علی اصغر کی طرف جا رہا تھا۔ حسین نے تیر کو آتے دیکھا تو اس نے علی اصغر کو اپنے بازوں سے ڈھانپ لیا۔ تیر حسین تک پہنچا، تیر حسین کے بازو سے نکل کر علی اصغر کے چھوٹی گردن میں جا لگا۔ اللہ اکبر! علی اصغر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! غریب حسین، غریب باپ جو اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی لینے آیا تھا، پانی کے بجائے علی اصغر کی گردن میں تیر لگا۔ حسین اب کیا کرے؟ حسین اب کیا کرے؟ حسین نے آہستہ سے تیر علی اصغر کی گردن سے نکالا۔ میرے ساتھی حسینی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس منظر کو تصور کریں۔ ایک باپ اپنے بچے کی گردن سے تیر نکال رہا ہے، کتنا المناک منظر ہے۔ علی اصغر کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر! زمین سے آواز آئی، نہیں حسین، علی اصغر کو خون کو زمین پر نہ گرنے دینا ورنہ اس زمین سے کوئی فصل نہیں اگے گی۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے آواز آئی، نہیں حسین، خون کو آسمان کی طرف مت بہنے دینا ورنہ بارش کا ایک قطرہ بھی اس آسمان سے نہ گرے گا۔ حسین کیا کرے؟ حسین اب کیا کرے؟ آسمان انکار کر رہا ہے، اصغر کے خون کو قبول کرنے پر زمین خوش نہیں ہے۔ غریب حسین نے علی اصغر کو چہرے پر خون پہنچا۔ حسین اپنے خیموں کی طرف چلنے لگا۔ اس نے علی اصغر کے والدہ ام رباب کو اپنے خیمے کے پاس کھڑا دیکھا تو ایک ماں بے چینی سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ حسین نے کہا، میں ام رباب کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کا بچہ بغیر پانی کے شہید ہو گیا؟ کیسے؟ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے، کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسے کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے۔ آخرکار وہ اپنے خیمے میں پہنچا جہاں ام رباب کھڑی تھی۔ رباب آؤ، میں اپنے علی اصغر کو لے جاؤں۔ رباب تمہارا چھوٹا سپاہی اللہ کی طرف مر گیا ہے۔ ام رباب اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کو لے گئی۔ اس نے اسے گلے لگایا اور اپنا دل پکارا، رباب میرے ساتھ چلو، میں بہت ہو گیا، رباب میرے بہت ہو گیا، آئیں اپنے بچوں علی اصغر کو دفن کر دیں۔ حسین آؤ، ام رباب خیموں کے پیچھے چلیں گے۔ حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی۔ ام رباب نے علی اصغر کو چھوٹی قبر میں رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے۔